بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ شرح مید کا سبق پڑھنے لگے ہیں اور آج کے سبق میں ہم چھٹی نو آدھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ وائٹ بورڈ کے اوپر جو عبارت نظر آ رہی ہے یہ چھٹی نو کی ہے اور یہ آدھی عبارت یعنی چھٹی نو کی آدھی عبارت ہم نے لکھی ہوئی ہے۔ تو ہم ترکیب کریں گے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع السادس حروف تجزم الفعل المضارع۔ یہاں جملہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے قاعدے وہی ہیں جو اس میں پرانے فٹ ہوتے ہیں سارے جی۔ نمبر 1 قاعدہ معرفہ معرفہ، دو معرفے اکٹھے آ جائیں اکثر طور پر موصوف صفت۔ دوسرا قاعدہ اس جملے پہ فٹ ہوتا ہے حروف ہے نکرہ، النوع السادس ہے معرفہ، پکا قاعدہ ہے پہلا معرفہ دوسرا نکرہ مبتدا خبر۔ تیسرا قاعدہ اس جملے پہ جو فٹ ہوتا ہے وہ بھی پرانا ہے، یہ ہے نکرہ اس کے بعد جملہ، تو نکرے کے بعد جملہ ہے نکرہ موصوف جملہ صفت۔ چوتھا قاعدہ جب نکرہ موصوف بنے جملہ صفت بنے اس کے اندر ضمیر کا ہونا ضروری، تجزیم کے اندر ضمیر ہے جو موصوف کی طرف۔ پانچواں قاعدہ جب جمع مکسر کی طرف ضمیر لوٹے یا اس کی صفت آئے اکثر واحد مؤنث آتی ہے، لہذا تجزیم کے اندر ہی یا ضمیر ہے جو ادھر لوٹ رہی ہے۔ چھٹا قاعدہ سن رہے ہو کہ مضارع کے دو صیغے ہیں جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے کبھی، ایک واحد مذکر واحد مؤنث، تجزیم واحد مؤنث غائب ہے، جب یہ درمیان میں آئیں تو ان کا فاعل اکثر اندر، درمیان میں ہونے کا مطلب ہے موصوف کی صفت 1 ذوالحال کا حال 2 موصول کا صلہ 3 مبتدا کی خبر 4 معطوف علیہ کا معطوف 5، تو یہاں یہ صفت بڑھ رہا ہے لہذا فاعل کہاں ہے اندر۔ کتنے قاعدے بتا دیے؟ 7واں قاعدہ۔ کتنا؟ 7واں قاعدہ۔ فاعل کے بعد جو آنے والا اسم ہے اکثر مفعول بھی بنتا ہے، لہذا الفعل المضارع موصوف سے مل کے اس کا مفعول بھی جوڑنے لگا ہوں۔ فعل اندر فاعل اندر ہے جی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر اس کی صفت موصوف صفت مل کے خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبر۔ میں نے 7 قاعدے دہرائے ہیں، پڑھائے نہیں ہیں۔ جب پڑھانا ہوتا ہے تو پھر بہت آہستہ بولنا ہوتا ہے، پھر آپ کو ایک قاعدے پہ وہ 1 منٹ لگانا تھا۔ آگے جا رہا ہوں۔ وَهِيَ خَمْسَةُ أَحْرُفٍ، اس میں 2-3 قاعدے پڑھوں گا جی۔ نمبر 1 ہی یا ضمیر مرفوع منفصل ترکیب میں اکثر کیا بنتی ہے؟ یہ جی مبتدا ہو گئی ہے۔ دوسرا کیا تھا؟ یوں بنا لو، پہلا معرفہ دوسرا نکرہ۔ ہی یا معرفہ ہے، خمسۃ احرف نکرہ ہے، کیونکہ نکرہ نکرے کی طرف مضاف ہو تو معرفہ نہیں بنتا، نکرہ ہی رہتا ہے جی۔ ایک قاعدہ سمجھو اس کو، خمسۃ احرف 3 سے لے کر 10 تک جو عدد ہے اکثر ممیز مضاف آگے تمیز مضاف جی، خمسۃ اور جمع بھی ہوتی ہے، ممیز مضاف یہ تمیز مضاف ہے، ممیز مضاف تمیز مضاف مل کے خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبر۔ لم احدھا کی خبر قاعدہ ہم نے پڑھایا ہوا ہے، جب ایک شے کا اجمالاً ذکر ہو پھر تفصیل آئے تو اس میں 3 ترکیبیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اجمال کو مبدل منہ، تفصیل کو بدل۔ نمبر 2 تفصیل سے پہلے آنے مقدر، وہ ساری تفصیل معطوف علیہ معطوف مل کے مفعول بھی۔ تیسری ہے کہ مبتدا مقدر نکالتے جائیں گے، یہاں احدھا مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا یہ خبر، لما سے پہلے ثانی ہا، لام الامری مضاف مضاف الیہ مل کے، لن نہی یہ مضاف مضاف الیہ، یہ لا مراد لفظ مضاف ہے جی، نہی مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے رابع ثالث نہ رابع ہوا، 1 2 3 رابع ہوا جی۔ یہ توجہ سننا، ان مراد لفظ ذوالحا لام جار شرطی معطوف علیہ واو حرف عطف جزا معطوف علیہ معطوف مل کے لام جار کا مجرور جار مل کے ثابتتن یا ثابتن، کیونکہ حروف مذکر بھی جی، وہ ثابتن اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ کا حال ذوالحال مل کے خامسھا کی خبر مبتدا خبر جملہ۔ فلم تجعل المضارع ماضیا منفیا، یہ لم مراد اللفظ مبتدا ہے، تجعلو فعل مضارع ہے، فاعل اس کے اندر ہیا ہے جس کا مرجع لم ہے، المضارع مفعول بھی اول ہے، ماضیا منفیا 2 نکرے آئے ہیں اکثر موصوف سے، یہ مل کر موصوف سے مفعول ثانی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اول اور ثانی ہیا کی خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ۔
جی یہاں تک میں سبق پڑھانے لگا ہوں، جتنی میں نے یہاں تک عبارت پڑھی ہے نظر آ رہا ہے؟ میں بھی آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا؟ کہ آدھا آ رہا ہوں؟ پورا آ رہا ہوں؟ توجہ ہے؟ پھر کہہ رہا آدھا آ رہا ہے، توجہ ہے؟ تو ماضیاً منفیاً تک میں نے ترکیب کی ہے، تو ماضیاً منفیتاً تک سبق ہونے لگا ہے جی۔ مجھے دیکھیں چھٹی نو ان حروف کے بارے میں ہے جو فعل مضارع کو جذب دیتے ہیں، اپنے لفظوں میں جو مرضی کہہ دے۔ چھٹی نو کے اندر وہ حروف پڑھیں گے جو فعل مضارع کو جذب دیتے ہیں۔ یہ جی 5 حرف ہیں پیر جی، لم ایک، لما، لام امر، لائے نہیں، اور این جو شرطیہ ہے، 5 ہو گئے۔ لام یہ 5 ہیں، ان کا عمل لفظی سب کا ایک ہی ہے کہ مضارع کو جذب دیتے ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے جی معنوی عمل۔ سب سے پہلے ہم نے لم کے بارے میں عبارت پڑھی ہے، تو اس کی مثال تو ہم نے نہیں پڑھی تھی، چلے مثال بعد میں پڑھیں گے۔ اب لم کیا کرتا ہے؟ مضارع کو ماضی منفی بناتا ہے۔ جب مضارع پہ لم آئے تو اسے کیا بنا دے گا؟ جی یاد ہو گیا ہے؟ جو میں نے پڑھایا ہے وہ اوپر دکھانے لگا ہوں اور اوپر فٹ کرانے لگا ہوں۔ چھٹی نو ایسے حروف کے بیان میں ہے جو حروف فعل مضارع کو جذب دیتے ہیں، اور وہ حروف 5 حرف ہیں۔ 5 میں سے پہلا لام ہے، 5 میں سے دوسرا، 5 میں سے تیسرا لام امر، 5 میں سے چوتھا نہیں کا لا ہے، نہیں کا لا ہے، 5 میں سے 5واں ان ہے۔ اس حال کہ شرط اور جزا کے لیے ہو، اس لیے کہ کچھ ان ایسے ہیں جو شرط جزا کے لیے نہیں، وہ مضارع کو جزم ہے نہیں دیتے۔ پس لام مضارع کو ماضی منفی بناتا ہے جی۔ یہاں تک میں نے پڑھا بھی دیا، فٹ بھی کرا دیا، آگے جا رہا ہوں۔ مثل لم یضرب بمعنی ما ضرب ولما مثل لم لكنها مختصة بالاستغراق مثل لما يضرب زید ای ما ضرب زید فی شیء من الازمنة الماضیہ۔ یہاں تک ترکیب کریں گے۔ مثل مضاف، لم یضرب مراد لفظ الحال با جار، معنی مضاف، ما ضرب مراد لفظ مضاف ہے، مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور، جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق و ثابتاً، ثابتاً اپنے وفعل اور متعلق سے مل کے شبہ جملہ اسم کا حال، ذل حال حال مل کے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے خبر مبتدا موضوع مثالوں کی۔ اور یہ ترکیب ہم نے پیچھے اس طرح کی پڑھی ہے۔ مررت علی بمعنی مررت بی، جب ایک لفظ آ جائے آگے بمعنی کے ساتھ اس کا معنی بیان کیا جائے تو پہلے والا لفظ ذل حال ہوگا، اور جو بمعنی والی عبارت ہے وہ مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور اور جار میں مل کے حال ہوگا۔ یہ قاعدہ اپنی طرف سے بنا لیا ہم نے، یاد رکھنا۔ لم اچھا یہاں دوسری ترکیب نہیں ہوگی جی۔ لما مراد لفظ مبتدا، مثل مضاف، لم مراد لفظ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے لما کی خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ۔ لاکنہ مشبہ بالفعل، ہاں منصوب متصل اس کا اسم، صیغہ صرف مختصر اندر ہی ضمیر نائب ہے، با جار یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کے ظرف لاغ متعلق، صیغہ صرف اپنے ہی نائب ہے متعلق سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہوگا، اس کی کیا بن گئی؟ لاکن اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ مثل مضاف، لما یضرب زید، وہ ہمارا پرانا قاعدہ کہ مضاف الیہ مثل نحو کے بعد جملہ ہے تو کیا کہنا ہے؟ مراد اللفظ۔ اچھا مراد اللفظ کہنے کے بعد آگے کیا آ گیا؟ ای، تو اس کو ساتھ ہی کہہ دینا مبدل منہ۔ مثل مضاف، لما یضرب زید مراد اللفظ ای حرف ما ضرب زید فی شیء من الازمنة الماضیہ، یہ مراد اللفظ بدل، مبدل منہ بدل مل کے مثل کا مضاف، مضاف مضاف الیہ مل کے خبر مبتدا موضوع مثال کی مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لما حرف جزم، یضرب فعل، زید فاعل، فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ۔ سنا نہیں آپ نے؟ ای حرف تفسیر، ما نافیہ، ضرب فعل، زید فاعل، فی حرف توجہ نہ سننا قاعدہ، شیء نکرہ ہے، نکرے کے بعد جار مجرور ہے۔ حالانکہ شرح میں پہلے بھی ہم نے یہ قاعدہ پڑھایا ہے لیکن آج پھر پڑھانے لگا ہوں۔ یہ من بیانیہ ہے، من بیانیہ کے بارے میں بڑی باتیں، ٹائم اتنا نہیں ہے۔ من بیانیہ معرفہ کے بعد آئے تو من بیانیہ جار مجرور مل کر حال بنتا ہے، جب من بیانیہ نکرہ کے بعد آئے تو جار مجرور مل کر صفت بنتا ہے۔ لیکن معرفہ کے بعد من بیانیہ کا استعمال بہت ہی زیادہ ہے،
اور نکرہ کے بعد من بیانیہ کا استعمال بہت ہی کم ہے. پتہ نہیں میں نے کیا کہا. شعین موصوف ہے جی, من حرف جار ہے. الازمنہ معرفہ, الماضی معرفہ, یہ جمع مکسر ہے, یہ واحد مؤنث ہے, تو جمع مکسر کی صفت واحد مؤنث آ گئی. تو بہرحال موصوف صفت مل کے مجرور ہے, جار مجرور مل کے ثابتین کے متعلق ہو کے صفت ہے. سنا ہی نہیں آپ نے, شارٹ کٹ. موصوف اپنی صفت سے مل کے مجرور ہے, جار مجرور مل کے دارابا کے متعلق, فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. جی یہاں سے لے کے یہاں تک پڑھا. لم کے بارے میں میں نے پڑھایا ہے کہ مضارع کو ماضی منفی بناتا ہے. مثال کیا ہے, لم یضرب زید, اس کا معنی ہے جی ما ضرب. لم یضرب زید کا کیا معنی ہے کہ زید نے نہیں مارا. ما ضرب زید کا جو معنی ہے وہی لم یضرب کا معنی, جو لم یضرب کا ہے وہی ما ضرب کا ہے. آپ نے سنا نہیں. آگے جا رہا ہوں. لما, یہ مانوی عمل کیا کرتا ہے, کہتا ہے جی لما لم کی مثل ہے. لما یہ بھی مضارع کو ماضی منفی بناتا ہے. جب اتنا کہا تو ایسے لگا جیسے لما ہو بہو لم کی مثل ہے, ان میں کوئی فرق نہیں. ساتھ ہی آ گیا لاکنہ, وہ وہم کو دور کر دیا کہ ہو بہو لم کی مثل نہیں ہے, فرق ہے. شرح میت میں ایک فرق لکھا ہوا ہے, دوسرا میں بتاؤں گا, تیسرا بھی بتاؤں گا. جو شرح میت میں وہ یہ ہے کہ لاکنہ استغراق کے ساتھ خاص ہے. مطلب یہ ہے تمام گزشتہ زمانوں میں فعل کی نفی کرتا ہے. لم تمام گزشتہ زمانوں میں فعل کی نفی نہیں کرتا. وہ مطلقاً زمانہ ماضی میں نفی کرتا ہے, چاہے صبح کی اس ٹائم بندہ بولے گا تو کل کی, پرسوں کی, مہینے پہلے کی. لیکن لما جب فعل آئے گا فعل پر تو لما فعل کی تمام گزشتہ زمانوں میں نفی کرے گا. یہ پہلا فرق ہے. دوسرا فرق, لما کی جو نفی ہے نا یہ تکلم تک جاری رہتی, بولنے تک. میں نے کہا لما یضرب زید, اس کا معنی تمام زمانوں میں زید نے نہیں مارا, میرے بولنے تک نہیں مارا. اور بولنے کے بعد کیا, بولنے کے بعد, تکلم کے بعد اس فعل کے واقع ہونے کی امید ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے, امید ہوتی ہے. لم میں ایسی بات ہی نہیں, لم میں پہلی نہیں دوسری بھی نہیں. لما کے بعد فعل کو حذف کرنا جائز ہے کرینہ کے پائے جان, لیکن لم کے بعد فعل کو حذف کرنا جائز ہے. تین طرح کا فرق ہے, میں نے تین طرح کا بتا دیا, تینوں طرح کا دھاتنا میں لکھا ہوا ہے. اب ہم ترجمہ کریں گے. لم کی مثل لم یضرب زیدن کی مثل میں ہے, اس حال میں کہ یہ ما ضربہ کے معنی میں ہے, یہاں ہے. لما لم کی مثل ہے لیکن لما استغراق کے ساتھ خاص کیا گیا ہے. لما کی مثال لما یضرب زیدن کی مثل میں ہے, یعنی ما ضرب زیدن فی شیء من الازمنۃ الماضیہ. ترجمہ, زید نے ابھی تک نہیں مارا. کیا, زید ابھی تک نہیں مارا. اس میں دونوں کام ہو گئے, ایک تو تمام گزشتہ زمانوں میں نفی ہے بولنے تک, اور ابھی تک نہیں مارا امید بھی ہے. پتہ نہیں آپ نے سنا. اس کا ترجمہ, زید نے نہیں مارا کسی شے میں, زید نے نہیں مارا یعنی تمام گزرے ہوئے زمانوں میں. یہ من بیانیہ تھا. اس کا ایک ترجمہ اور ہوتا ہے کہ من بیانیہ کے ماں بعد اٹھا کے جس کا وہ بیان ہے نا اس کو جگہ رکھے. زید نے نہیں مارا تمام گزشتہ زمانوں میں. اب آگے یعنی یوں نہیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں, آپ نے سنا نہیں ہے, تھوڑا سا تیز پڑھا رہا ہوں, آگے جا رہا ہوں. ملام الامری واہی لطالب الفعل امان الفاعل الغائب مثل یضرب او ان الفاعل المتکلم مثل یضرب ولنضرب او ان المفعول الغائب مثل یضرب او ان المفعول المخاطب مثل لتضرب او ان المفعول المتکلم مثل لاضرب ولنضرب. ولن نهی ويزيد لام الامر اي لطالب ترك الفعل امان الفاعل الغائب او المخاطب او المتکلم مثل لا یضرب ولا تضرب ولا ضرب ولا نضرب. جی میں ٹائم تھوڑا ہے. لام الامری مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا, یہ جو واو ہے نا جی یہ واو زائدہ ہے, ہی یا پھر مبتدا. لام حرف جار ہے جی, تالا بھی مضاف ہے, الفعل ہی مضاف ہے. آگے جا رہا ہوں ذرا توجہ کرنا. اما یہ تردیدیہ ہے, اما ان حرف جار ہے, الفاعل موصوف ہے, الغائب صفت ہے. توجہ سے سننا, موصوف صفت مل کر یہ ان جار کا مجرور ہے, جار مجرور مل کر یہ معطوف علیہ ہے. آگے عبارت ہے او ان الفاعل المتکلم, او حرف تب ان حرف جار, الفاعل موصوف, المتکلم صفت موصوف سے مل کے مجرور, جار مجرور مل کے معطوف اول. او حرف تب ان جار, المفعول الغائب موصوف سے مل کے مجرور, جار مل کے معطوف ثانی.
او حرف عطف ان جار المفعول المخاطب موصوف سے مل کر معطوف مجرور جار مجرور معطوف ثالث او حرف عطف ان جار المفعول المتکلم موصوف سے مل کے مجرور جار مجرور معطوف رابع آپ نے سنا نہیں معطوف علیہ تھا یہ جار مجرور پہلا عن الفاعل الغائب معطوف علیہ اپنے تمام معطوف اب یہ قاعدہ ہمارا پرانا ہے معطوف علیہ بھی جار مجرور معطوف بھی جار تو کیا ہوتے ہیں معطوف علیہ عن الفاعل الغائب آگے 1 2 3 4 معطوف ہیں معطوف علیہ اپنے معطوفات اربع سے مل کر طالع بھی مصدر کا متعلق طالع بھی مصدر مضاف اپنے مضاف علیہ متعلق سے مل کے لام جار کا مجرور جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ثابتۃن کیونکہ ہم نے ہیا کی خبر پڑھا ثابتۃن اپنے یفعل متعلق سے مل کے خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ اور پھر خبر لام الامر کی لام الامر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبر سویرے لائیو پڑھایا ہم نے لیکن مزہ نہیں آیا اب ہم ریکارڈنگ کرا رہے ہیں مزہ آ رہا ہے پتہ نہیں کیا چکر آگے جا رہا ہوں مثلو لیدرب یہ مثلو بھائی سمجھ آ رہی ہے اب وائٹ بورڈ کتنے پرا دن ٹور گیا اچھا مثل مضاف لیدرب مراد اللہ مضاف علیہ مضاف علیہ مل کے خبر دوسری ترکیب اگر کرنی ہے تو یہ فعل ہے فاعل اندر جملہ فعلیہ انشائیہ آپ نے سنا نہیں مثل مضاف لیدرب معطوف علیہ مراد اللہ اگلا مراد اللہ معطوف علیہ معطوف مل کے مثل کا مضاف ہے مضاف علیہ مل کے خبر اگر الگ کرنی ہے لیدرب آنا فاعل ہے فعل فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ والی ندرب فعل فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ مثل مضاف لیودرب کیا ہے یہ مضاف مراد اللہ مضاف علیہ اگر الگ کرنی لیکن تو جملہ فعلیہ انشائیہ لیکن کریں گے نہیں یہاں سے مثل مضاف لتضرب مراد اللہ مضاف علیہ مضاف خبر اگر کرنی ہے تو جملہ فعلیہ انشائیہ فعل اندر نائب فاعل ہے مثل مضاف لادرب والی ندرب معطوف علیہ یہ معطوف ہے اور اس کا مضاف علیہ مراد اللہ کوئی نہیں سمجھ آئی الگ کرنی لادرب آنا اندر ضمیر نائب فاعل ہے اگلی کے اندر نحن ضمیر نائب فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ سپیڈ بہت لگ رہی ہے ولنہی لا مراد اللہ مضاف انہی مضاف علیہ مضاف علیہ مل کے مبتدا واو زائدہ ہیا پھر ضد مضاف لامی مضاف علیہ مضاف الامری مضاف علیہ مل کے مضاف علیہ ضد کا مضاف علیہ مل کے ہیا کی مضاف علیہ خبر ہیا کی کیا بن گیا بھائی ضد مضاف لامی مضاف علیہ مضاف الامری مضاف علیہ مل کے ضد کا مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبر ہوگا لنہی کی خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبر آگے جا رہا ہوں اتنی نوع پڑھنے کے بعد بھی سبیٹ اگر آہستہ ہو تو پھر ترکیب نہیں آپ نے پڑھی ہم تو اس وقت تیز کرتے تھے ہمارے استاد ہیں مولانا طاہر تبسم صاحب میں نے شرح میں ان سے پڑھی ایک مرتبہ میں ترکیب کر رہا تھا تو طالب علموں کو وہ کہتے ہیں ادھر یہ راشد چھوٹا سا تھا اس وقت ظاہر ہے داڑھی نہیں تھی چھوٹا سا تھا آپ سے چھوٹا تھا جب میں ثانیہ پڑھتا تھا تو ای سے بھی چھوٹا تھا سیفی سے بھی سبی اللہ سے بھی چھوٹا تھا ادھر جب میں ترکیب کر رہا تھا تو طالب علموں کو کہتے ہیں ادھر راشد ترکیب کر رہا ہو اور پیچھے مدرسے کی وہ پٹری ہے ٹرین کی ادھر سے ٹرین گزر رہی ہو پتہ نہیں چلے گا یہ ترکیب ہو رہی ہے یا ٹرین گزر رہی ہے کوئی نہیں سمجھ آیا کہ نہیں ہے آگے سنا آگے تو حرف تفسیر ہے جی یہ لام جا رہا ہے طالع بھی مضاف ترکی مضاف علیہ مضاف الفعل مضاف علیہ مل کے طلب کا مضاف علیہ آگے جا رہا ہوں اما تردیدی آن جار الفاعل موصوف الغائب صفت موصوف مل کے مجرور جار مجرور نہ الفاعل موصوف الغائب صفت موصوف مل کے معطوف علیہ اور پھر المخاطب سے پہلے الفاعل نکالیں گے موصوف سے مل کے معطوف اول اور پھر المتکلم سے پہلے فاعل نکالیں گے موصوف سے مل کے معطوف ثانی معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کے جار کا مجرور جار مجرور مل کے متعلق طلب کا طلب مصدر اپنے مضاف علیہ متعلق سے مل کے لام جار کا مجرور جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق و ثابتۃن کے اور ہیا یہاں نکالیں گے ای کے بعد کیا نکالیں گے وہ مبتدا ہوگا یہ خبر ہوگا ثابتۃن کے متعلق ہو جائے گا تو مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ مثل مضاف لا یدری مراد اللہ معطوف علیہ ولا تدری مراد اللہ معطوف اول ولا ادری مراد معطوف ثانی ولا ندری مراد معطوف رابع ثالث معطوف علیہ تینوں معطوفوں سے مل کے مثل کا مضاف علیہ مضاف علیہ مل کے خبر الگ کرنی تو لا یدری فعل فاعل اندر جملہ فعلیہ انشائیہ لا تدری فعل فاعل انت ضمیر فی جملہ فعلیہ انشائیہ لا ادری فعل انا فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ لا ندری فعل انا نانو فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی توجہ ہے جی سبق سنیں لام امر پڑھنے لگے جی لام امر مانوی عمل کیا کرتا ہے لام امر کا مقصد ہے فعل کی طلب
جی کیا مقصد ہے؟ فعل کی طلب. اب کس سے؟ نمبر 1 فاعل غائب سے، جی نمبر 2 فاعل متکلم سے، نمبر 3 مفعول غائب سے، نمبر 4 جی کوئی سمجھ بھی آئی؟ یہ کام یہ کرتا ہے کہ اس کے ذریعے یہ کام کیا جاتا ہے، فعل کو طلب کیا جاتا ہے جی. فاعل غائب سے، فاعل متکلم سے، مفعول غائب سے، مفعول مخاطب سے، جی مفعول متکلم سے بھی کیا جاتا ہے. کوئی سمجھ بھی آئی؟ مثالیں جی لی یدرب میں فعل طلب ہے فاعل غائب سے، جی لی ادرب میں فعل طلب ہے مفعول فاعل متکلم سے، والی ندرب میں فاعل متکلم سے، لی یدرب میں مفعول غائب سے، لی تدرب میں مفعول مخاطب سے، لی ادرب والی ندرب مفعول متکلم سے. کیا کیا جا رہا ہے؟ فعل طلب. ترجمہ جی چاہیے کہ وہ نہ مارے، چاہیے کہ میں نہ ماروں، چاہیے کہ ہم نہ ماریں، چاہیے کہ وہ مارا جائے، پتہ نہیں کیا کہا، چاہیے کہ وہ مارا جائے. جی کوئی سمجھ بھی آئی ہے؟ چاہیے کہ تو مارا جائے، چاہیے کہ ہم مارے جائیں، میں مارا جاؤں. لام لائے نہیں کے بارے میں پڑھنا لو، یہ لام امر کی ضد ہے. لائے نہیں لام امر کی ضد ہے. کیا مطلب؟ ترک فعل کی طلب. جی کس کی؟ ترک فعل کی طلب. یعنی فعل نہ کرنے کو طلب. جی اب کس سے ہوگا؟ نمبر 1 فاعل غائب سے، نمبر 2 فاعل مخاطب سے، نمبر 3 فاعل لا یدرب وہ نہ مارے، لا تدرب تو نہ مار، ولا ادرب میں نہ ماروں، ولا نہ ہم نہ ماریں. تو اس میں فاعل سے چاہے فاعل غائب ہے متکلم ہے مخاطب، ترک فعل کو طلب کیا جاتا ہے. جی کوئی سمجھ بھی آئی؟ ایک قاعدہ آپ کو بتا دوں، لام امر سے پہلے کیا کہا؟ لام امر سے پہلے واو فا سما کتنے بتائیں؟ 3 بتائے. وہ فا سما. اگر ان میں سے کوئی حرف آ جائے لام امر ساکن ہو جاتا ہے. جی جیسے قرآن پاک میں ہے ول یضحکو، کہ فل یضحکو، آگے ول یبکو آپ نے سنا ہی نہیں ہے. سما کے بارے میں ثم یقدو تو ہاں سنے ہی نہیں. فل یضحکو قلیلا ول یبکو کثیرا، واو آئی تو لام امر ساکن، فا آئی لام امر ساکن، اور ثم یقدو قرآن پاک میں ثم آئے تو لام امر ساکن. پیر جی تو ہاں سنے ہی نہیں، یہ لگتا ہے پہلی مرتبہ سنا ہے تو ان لکھ لینا. توجہ جی. اور لام امر وہ لام امر فعل کی طلب کے لیے ہے یا فاعل غائب سے، یا فاعل متکلم سے، یا مفعول غائب سے، یا مفعول مخاطب سے، یا مفعول. اس لام امر کی مثال جو طلب فعل کے لیے ہے فاعل غائب سے لی ادرب کی مثال میں ہے. اس لام امر کی مثال جو طلب فعل کے لیے فاعل متکلم سے لی ادرب والی ندرب کی مثال میں ہے. اس لام امر کی مثال جو طلب فعل کے مفعول غائب سے لی یضرب کی مثال میں ہے. اس لام امر کی مثال جو فعل کی طلب کے لیے مفعول مخاطب لی تضرب کی مثال میں ہے. اس لام امر کی مثال جو فعل کی طلب کے لیے مفعول متکلم لی یضرب والی ندرب کی مثال. لائے نہیں کالا، وہ نہیں کلا لام امر کی ضد ہے، یعنی وہ نہیں کلا ترک فعل کی طلب کے لیے ہے یا فاعل غائب سے، یا فاعل مخاطب سے، یا فاعل سے. اس لائے نہیں کی مثال لا یدری ولا تدری ولا ادری ولا ندری. تو ماشاءاللہ ہم نے لمبا تھا پھر بھی پڑھ لیا. سبحان اللہ. تو چھٹی 9 کا آدھا سبق ہو گیا، آدھے کا انتظار کریں.